إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 سے پڑھیں گے ہم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً بے شک ہم نے عزت دی آدم کو، بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو، انسانیت کو اللہ نے جو شرف، جو فضیلت باقی مخلوقات پر دی ہے، اللہ نے وہ اس آیت میں بیان کی ہے۔ وہ شرف اور فضیلت کیا ہے کہ اللہ نے بحیثیت انسان، ہر انسان کو تمام اپنی مخلوقات سے افضل بنایا ہے اور فضیلت والا بنایا ہے، چاہے وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ مومن کو پھر تمام انسانوں پر فضیلت ہے، فوقیت ہے، لیکن بطور انسان کے، چاہے کوئی مجوسی ہے، کافر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بدھ مت ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ نے اسے اپنی تمام مخلوقات پر شرف اور فضیلت دی ہے۔ اللہ کی دوسری جتنی بھی مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، ان سب کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو جو بلندی، جو شرف دی ہے، وہ بھی کئی اعتبار سے ہے۔ جس طرح شکل و صورت میں آپ انسان کی شکل و صورت دیکھیں اور پھر جانوروں کی دیکھیں، ان کی بھی تو شکل ہے، جانور کا بھی چہرہ ہے، چاہے وہ چہرہ شیر کا کیوں نہ ہو، چہرہ ہے، لیکن انسان کا چہرہ شیر کے چہرے کے مقابلے میں کس قدر خوبصورت ہے۔ اور پھر جسامت، بناوٹ، جہاں بازو لگنے تھے اللہ نے وہاں بازو لگائے، جہاں پاؤں سجنے تھے وہاں پاؤں سجائے۔ دیکھیں نا، شیر چاہے جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن وہ چلتا کیسے ہے؟ جھک کر ہی چلتا ہے نا۔ ایک انسان ہے جس کا سر اللہ نے اوپر رکھا ہے، جو سر اٹھا کے چلتا ہے، اور ہاتھ دیے اللہ نے۔ اور پھر دیکھیں، شیر کا بھی انسان شکار کر رہا ہے، شیر کو بھی اپنے پنجروں میں بند کر رہا ہے، اور اس کو اللہ نے جو ذہن اور صلاحیت دی ہے، شیر کو بھی اپنا خادم بنا رہا ہے انسان۔ اور جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات پر اللہ نے شکل و صورت کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، حیات کے اعتبار سے اللہ نے جو انسان کو صلاحیت دی ہے، وہ ان سب سے جدا ہے، کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے آرام کے لیے، راحت کے لیے بے شمار چیزیں انسان نے ایجاد کی ہیں، حیوانات اس سے محروم ہیں۔ اس کے علاوہ انسان اسی عقل سے جو ہے غلط اور صحیح کو پہچان لیتا ہے، مفید اور نقصان دینے والی چیزوں کو پہچانتا ہے، حسین اور بدصورت چیزوں میں انسان تمیز کرنے پر قادر ہے، اور اسی عقل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی دیگر مخلوقات سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کو اپنا تابع بناتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اونٹ کتنا بڑا، اللہ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس اونٹ کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسے بنایا اور کیسے پھر تمہارا تابع کر دیا ہے۔ کتنا بڑا اونٹ، اس کو مہار ڈال کے انسان کا چھوٹا سا بچہ اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور سارے جانور اسی طرح انسان کے تابع ہیں۔ کس نے تابع کیا ہے؟ ورنہ اونٹ ایک ٹانگ مارے انسان کتنی کلا بازیاں کھاتا ہوا گر جائے، اللہ نے تابع بنایا نا۔ اور پھر ساری مخلوقات پر، چاہے وہ وحشی جانور ہیں، وہ بھیڑ بکریاں ہیں، یا جنگل کے درندے، بھیڑیے، کتے اور سانپ بچھو ہیں، ان سب پر اللہ نے انسان کا جو رعب ہے وہ ڈال دیا ہے۔ ساری مخلوق یہ ڈرتے ہیں انسان سے، لیکن انسان، اگر انسان ہو تو یہ ساری مخلوقات، جنگل کے درندے ڈر جاتے ہیں انسان سے۔ انسان میں یہ ہیبت، یہ رعب اللہ نے رکھا ہے، اور اسی عقل اور شعور کی بنیاد پر اللہ رب العالمین انسان جو ہے وہ اس جدید دور میں کتنی اعلیٰ قسم کی عمارتیں بنا رہا ہے، اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے، اور سفر کے لیے اپنے جدید سواریاں اور ہوائی جہاز اور کیا کچھ بنا چکا ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ کرمنا بنی آدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے عزت دی ہے۔ اور اس عزت کو، اس کرم کو انسان کو یاد رکھ کے یہ ساری مخلوقات، اس کا معنی کیا ہے کہ ان سب مخلوقات کو اللہ نے انسان کے تابع بنا دیا، اور باقی بھی مخلوقات، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے، دھوپ ہے، یہ سب انسان کی خدمت پر مامور ہیں۔ کہ سورج ہے تو ہمارے پھل پک رہے ہیں، سبزیاں پک رہی ہیں اور ہم کھا رہے ہیں، اس دھوپ سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہوا سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ساری کائنات کو اللہ نے انسان کا خادم بنا دیا ہے۔ دیکھیں، یہ سب انسان کی خدمت پر مامور ہیں، اور یہ بے فائدہ تو نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھتے ہو کہ اتنی ساری مخلوقات کو تمہارے لیے بنا دی اور تمہیں عبث بنا دیا ہے؟ دیکھیں نا، ابھی قربانی کی ہم نے، قربانی کے دن گزرے،
یہ کتنے جانور قربان ہوئے، ان جانوروں کا خالق کون ہے، کس نے بنایا ہے؟ اور ان کے گوشت میں ہمارے جسم کے لیے وٹامن، ہمارے جسم کے لیے طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے نا۔ اور ان جانوروں کو جس رب نے ہمارے لیے بنایا اس رب نے ہمیں کس لیے بنایا ہے؟ یہ بات جو سمجھ گیا وہی کامیاب ہے۔ سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیا کہ جس رب نے اس سب کو، ان جانوروں کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں، پیچھے ہم پڑھا ہے نا، گوشت بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی ہم پیتے ہیں، ہمارے لیے فائدے ہیں، ان پر سفر بھی کرتے ہیں، ان پر بوجھ بھی لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، تو ہمیں بھی کسی مقصد کے لیے بنایا ہے نا، ہمارے بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، ہم نے ان کو سوار کیا، اس بنی آدم کو سوار کیا، فی البر والبحر، سمندر میں، خشکی میں اور سمندر میں، وَرَزَقْنَاهُمْ، ہم نے رزق دیا ان کو، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ، ہم نے فضیلت دی اس کو، عَلَى كَثِيرٍ، بہت ساری مخلوقات پر، ممن خلقنا تفضیلا، جو ہم نے پیدا کی ہیں، ہم نے کئی مخلوقات پیدا کی، ان ساری مخلوقات پر ہم نے فضیلت دی۔ دیکھا کریں اللہ کی اور بھی کئی مخلوقات ہیں، اس مخلوق کو دیکھ کر یہ سوچا کریں کہ اللہ ہمیں یہ بھی بنا سکتا تھا، اللہ ہمیں کتا، بندر اور خنزیر بھی بنا سکتا تھا، اللہ رب العالمین کے پاس تو طاقت ہے، وہ اب بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ نے صورتیں مسخ نہیں کر دی تھیں، بندر اور خنزیر بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی۔ اللہ آج بھی طاقت رکھتا ہے کہ انسان کو اسی وقت گناہ کرتے ہوئے پکڑ لے، بندر اور سور بنا دے، لیکن ایک اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی چھپا دیتے ہیں۔ اللہ کے فرما بردار بنیں اور اللہ کے فرما بردار بن کر اللہ کی زندگی گزاریں، تاکہ اس دنیا میں جس طرح اللہ نے عزت دی ہے آخرت میں بھی اللہ عزت دے، ٹھیک ہے۔ اور آخری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے، وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اگر ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں تو ہم فضیلت والے ہیں، ورنہ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں اللہ کے نظام میں، اللہ کے کاغذوں میں۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے پیچھے پڑ آئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جو انسانیت سے گر جاتے ہیں اور انسان ہونے کا جو مقصد ہے انسان بنانے کا، اس مقصد کو پورا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، چاہے وہ جتنے ذہین فتین اور دنیا میں ترقی کر رہے ہوں، وہ اس دنیا تک ہی ہے، ورنہ مرنے کے بعد جانوروں کے لیے تو جہنم جنت نہیں ہے نا، انسانوں کے لیے، فرمان برداروں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں، آپ ان اسباق کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔